لوگ جو گھروں میں کوشش کرتے رہتے ہیں جی۔ وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کوئی وہ کوتاہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے، کیونکہ علامتیں نشے کی بیماری کی ایسی ہوتی ہیں ہوں، کہ وہ کردار کی خامیاں لگتی ہیں، برائیاں لگتی ہیں، ہوں، تو پھر گھر والے جیسے کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اگر انہیں پتہ ہو نا صحیح معنوں میں کہ یہ بیماری ہے، تو آج کے زمانے میں کون ہوگا جو علاج سے دور رہے گا؟ ہوں، 1956 میں سب سے پہلے ہاں، WHO نے اس کو ایک بیماری قرار دیا، ہوں، اور WHO ظاہر ہے اس میں اتھارٹی ہے بیماریوں کے معاملے میں، اور دنیا میں ہیلتھ پروموشن ہوں، کے بارے میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ذیلی ادارہ ہے، ہوں، ہوں، یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے سال گزر گئے ہوں، ہیں، ہوں، ہوں، اور ابھی تک یہ متھ اپنی جگہ یہ قائم ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ کوئی کردار کی خرابی ہے صرف، ہوں، ہوں، اور اس وجہ سے ایک مزری ہے، ایک یس، ذلت ہے جو فیملی محسوس کرتی ہے، اور شیم کی وجہ سے ساری فیملی چھپتی پھرتی ہے، اور آسانی سے فیملی کو پتہ نہیں چلتا ہوں، کہ مریض میں بیماری بڑھ رہی ہے یا بگاڑ بڑھ رہا ہے، کیونکہ فیملی میل ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے، ساتھ فیملی کو ساتھ لگتا ہے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی چند دنوں کے بعد جو ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، فیملی کو لگتا ہے کہ نہیں ایڈی بھی کوئی گل نہیں، بس تو اس چیز کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ بڑا تیزی سے وقت گزرتا رہتا ہے۔ اگر فیملی کو پتہ ہو کہ بیماری بڑھ رہی ہے، جو کہ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑھ نہیں رہی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور ہماری کوششوں کی وجہ سے یہ بہت کم نشہ کر رہا ہے، یعنی ایک تو مریض نشہ کرنے کا کام ذرا چھپا کے کرتا ہے، اور گھر والے جو ہے بعض اوقات نشے کی ڈسپینسنگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بالکل، اور مریض جو ہے ان کے ہاتھوں بھی نشہ کر لیتا ہے اور پھر چھپ کے بھی کر لیتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ انیبلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے کے غلط کام میں کسی بھی اچھی نیت سے بھی شریک شامل نہ نہیں ہو ہو، سکتے، جو کام کسی کے لیے نقصان دہ ہے، تو جیسے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی سمجھدار بندہ اپنے ڈائبٹیز کے مریض کو کھیر پیمائش کر کر کے دے رہا ہو کہ یہ تم اتنی کھا لو، اب یہ مٹھائی تم اتنی کھا لو۔ تو جو غلط کام ہے یعنی نقصان دہ کام ہے، بیماری کو بڑھانے والا کام ہے، وہ تو ایک طرح سے نہیں کرنا۔ جب پیش رفت نہیں ہو رہی ہوتی، دکھائی نہیں دے رہی ہوتی خاص طور پر، تو تھکنے لگتے ہیں لوگ، لیکن اگر پیش رفت جو ہے بڑی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہو جی، مریض میں، اس کی فیملی میں اور علاج کرنے والوں کو بھی، تو وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ جب پیش رفت دکھائی نہیں رہتی تو وہ آپس میں اجڑے رہتے ہیں، پھر وہ ناراض ایک گلے دوسرے سے شکوے رہتے ہیں، اکھڑے رہتے ہیں، اور جو چوتھا ڈسپلن ہے وہ یہاں بڑے کام کا ہے، جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وقت آنے پر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا اس پیش رفت کے بارے میں جو کہ نشے سے نجات کے حوالے سے ضروری ہے۔ ہوں، یہ جو ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل ہے، ایک دوسرے سے جواب دہی کرنا، جو عموماً گھروں میں ناراضگی کا باعث بنتی ہے جب ہم کسی سے کوئی جواب دہی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جواب دہی کوئی بری چیز ہوتی ہے، جواب دہی تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اچھی چیز کو بھی برے طریقے سے کیا جائے تو پھر اس سے چوٹ لگتی ہے۔ اگر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیز تمہاری زندگی میں بہت خرابی کر رہی ہے، یا وہ چیز، تو یہ انداز جو ہے یہ مناسب نہیں، ہمیں چیزوں کو نام دینا ہوتا ہے، تاکہ ہم جب چیزوں کو نام دیتے ہیں تو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور جب ہم اعداد و شمار یا پیمائش کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ زیادہ تگ و دو کرنے لگتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں کیونکہ اپنے ایم ہمیں کو لے کر نتائج کے، سامنے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو نتائج ہیں وہ چاہے کتنی بھی آہستہ ہوں، آپ دیکھیں بچے اسکول میں جب جانا شروع ہوتے ہیں 4-5 سال کی عمر میں، تو انہوں نے 18 سال تک تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، لیکن ان کا ایک کمپیلنگ سکور بورڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ انہوں نے او لیول کر لیا ہے، میٹرک کر لیا ہے، اس میں نمبر اتنے آئے ہیں، اور وہ جو نمبر ہیں وہ سارے خاندان میں بتائے جاتے ہیں، تو نمبرز جو ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے جب کوئی نشے کا مریض جاتا ہے ریہیب میں، تو اس کے گھر میں یا اس سے متعلقہ لوگوں میں سب کو پتہ ہونا چاہیے نمبرز کے اعتبار سے کہ کیا چیز حاصل کر لی گئی ہے، کیا چیز آج کل حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، فیوچر کیسے ڈیزائن کریں گے، تکلیفیں کتنی کم ہو گئیں،
مریض پرسکون کتنا ہوا، اس کی جسمانی صحت کتنی اچھی ہوئی، پر یہی کافی نہیں ہے، اس کا دل بدلا کہ نہیں بدلا۔ بعض اوقات تو مریض دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے بہت کمزور ہو گیا تھا، بیمار سا ہو گیا تھا، تو یہ میری ٹیوننگ وغیرہ ہو جائے، تو وہ اپنی وہ ٹیوننگ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ کئی دفعہ آپ پتہ نا، وہ ایک میمنہ تھا بکری کا بچہ، تو اس کو ایک جو ہے جو بگیاڑ ہے، جو بھیڑیا ہے، وہ آ کے تو اس کو کھانے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ میمنہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہ کھاؤ، کہتا ہے نہیں میں تو کھاؤں گا، مجھے بھوک بہت لگی ہے، کہتا ہے دیکھو میں اتنا کمزور سا میمنہ ہوں، تو تم مجھے کھاؤ گے تو تمہاری بھوک بھی ٹھیک نہیں ہوگی، تو میں نانی کے گھر جا رہا ہوں، وہاں سے میں موٹا تازہ ہو کے آؤں گا، تو مجھے پھر کھانا۔ تو جو نشے کی بیماری ہے، بھیڑیے کی طرح مریض کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے تم ٹھہرو، میں ذرا نانی کے گھر جا رہا ہوں، ذرا موٹا تازہ ہو کے آؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں بلنگ نانی کا گھر؟ مطلب بعض اوقات لوگ ریہیب کو نانی کا گھر سمجھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے مریضوں سے اس کے فیملی ممبر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم خوش نظر نہیں آ رہے یہاں پہ، تو خوش تو بندہ نانی کے گھر ہی ہوتا ہے نا۔ اور جہاں ریہیب میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جہاں سونے جاگنے کے اوقات ہوتے ہیں، جہاں نظریات پر بات ہوتی ہے، جہاں سچ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں مریض اپنی گزری ہوئی زندگی کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا، اور وہ جس قدر دلیری سے، بہادری سے اپنی غلطیوں کو مانتا ہے اپنے کاؤنسلرز کے سامنے، اپنے فیملی ممبرز کے سامنے، اسی سے اس کی ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر وہ رونے دھونے سے ہی اس کو فرصت نہیں ملتی اور علاج کے دن تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو محض دن گزرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل کرنے سے حل ہوتا ہے۔